بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم نے بات کرنی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کے حوالے سے کہ اسے پڑھنے کا کتنا درجہ ہے، اور جو شخص اس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے کتنا اجر عطا کرتا ہے۔ حدیث سماعت فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کام پر اس قدر جزا عطا نہیں فرماتا جتنا خشوع و خضوع کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی اور کام کرنے پر اجر نہیں عطا کرتا۔ یعنی جس طرح بندہ قرآن مجید کو قرأت کے ساتھ، صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھتا ہے، اتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر عطا نہیں کرتا۔ دوسری حدیث طیبہ سماعت فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی عمل پر اتنا ثواب نہیں دیتا جتنا اپنے نبی کو ترنم کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے پر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن مجید کو خوب خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ یعنی جو بندہ قرآن مجید فرقان حمید کو قرأت کے ساتھ نہیں پڑھتا، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا کہ جو بلند آواز سے نہیں پڑھتا۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اتنی بلند آواز سے کہ اس کے کان کم از کم سنیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت بن کر آئے گا۔ اور حضرت علی ابن طالب سے یہ حدیث طیبہ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن حکیم کو پڑھا، اسے حفظ کیا، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھا اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے کل قیامت کے دن جنت عطا فرمائے اور اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو ان کے حق میں قبول فرمائیں گے جن پر دوزخ واجب ہو چکے ہیں۔ 10 ایسے افراد اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے جن پر دوزخ واجب ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، ان پر چڑھتا جا ترتیب کے ساتھ، جیسے تو دنیا میں قرآن مجید پڑھتا تھا، ایک پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، اسی طرح آج قرآن مجید کو شروع سے پڑھنا شروع کر دے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ جس جگہ پہ تو والناس قرآن مجید فرقان حمید کی آخری سورت پڑھے گا، وہی تیرا مقام ہے۔ تو سارے مکرم
آج ہم ذلت کا شکار ہیں، آج ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو گھر میں اس لیے رکھا ہے برکت کے لیے۔ قرآن ہماری راہیں دیکھ رہا ہے، ہم نے قرآن مجید کو پڑھا ہی نہیں، صرف ہم نے قرآن کو قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور دلہن کی رخصتی کے وقت اس لیے ہم نے رکھا ہے کہ دلہن کو قرآن کے سائے میں ہم جو ہے گھر سے الوداع کر رہے ہیں۔ ساری رات ہم نے قرآن کی مخالفت کی، ساری رات قرآن کی مخالفت کی، جب صبح ہوئی تو قرآن کے سائے میں ہم اپنی بیٹی کو الوداع کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ قرآن سے وفا ہے کہ نہیں ہے؟ دوستان مکرم، اس وقت قرآن بھی رب کی بارگاہ میں کہتا ہوں باری تعالیٰ یہ مجھ سے کیسا مذاق کیا جا رہا ہے۔ دوستان مکرم، قرآن سے محبت کریں، قرآن والوں سے محبت کریں۔ اللہ کی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث طیبہ کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ نہیں ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک ویران گھر ہے۔ جس طرح ویران گھر میں آسیب جنات ڈیرا لگا لیتے ہیں، اسی طرح جس شخص کے دل میں قرآن نہیں ہے اس شخص کے دل میں آسیب جنات شیطان ڈیرا لگا دیتے ہیں۔ تو قرآن سے محبت کریں، قرآن والے بن جائیں، یا قرآن والوں سے محبت کریں، قرآن والوں سے محبت کریں۔ دیکھیں نا، ہم دنیاوی تعلیم کتنی بھاگ دوڑ سے حاصل کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی دنیاوی تعلیم کی طرف ہماری کوشش ہوتی ہے۔ خدا اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دلوائے، دین کی تعلیم کم از کم آپ کا بچہ اس قابل تو ہو، جب اس کا والد یا اس کا رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے جائیں، کم از کم وہ پیچھے قرآن پڑھ کے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکے، یا آپ کی نماز جنازہ تو پڑھا سکے، اس قابل تو ہونا چاہیے۔ تو دوستان مکرم، قرآن مجید سے محبت کریں، قرآن مجید سے محبت کریں۔ یقیناً یہ کتاب قبر میں بھی